السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 20۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں نے آپ لوگوں کو اپڈیٹ دیا تھا کہ نورانی قاعدے کی کلاسز کیوں نہیں آ رہی ہیں، ڈیجیٹل بورڈ میرے پاس نہیں ہے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ چلو ہم سب لوگ مل کر کچھ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعاون کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ڈیجیٹل بورڈ آ جائے۔ کیونکہ دیکھیے یوٹیوب سے جو لوگ سمجھتے ہیں نا مفتی صاحب کا تو یوٹیوب چینل ہے اور 1 ملین سے زیادہ 1 ملین کے قریب اس والے چینل پہ سبسکرائبرز ہیں، تو دیکھو یوٹیوب سے جو پیسہ آتا ہے نا وہ دینی، خاص طور پر دینی ویڈیوز پر نہ کے برابر آتا ہے۔ اب آپ سوچ لو کہ 10-12 ہزار روپے منتھلی آتے ہیں اس چینل سے، یہ جو ہے نا جس پہ میں قرآن مجید پڑھا رہا ہوں، تو مشکل سے 10-15 ہزار روپے ہو پاتے ہیں، مشکل سے، جس میں بھی دنیا بھر کے خرچے جو ہوتے ہیں، ایڈیٹر کا خرچہ ہے، تھمبنیل بنانے والے کا خرچہ ہے، اور یہ جو سیٹ اپ پورا لگا ہوا ہے اس کو مینیج کرنے والے کا خرچہ ہے، تو خرچے زیادہ ہوتے ہیں اور آتا کم ہے۔ اچھا زیادہ کیوں نہیں آتا؟ تو دیکھو زیادہ آتا ہے اسپانسرشپ سے۔ جیسے مان لیجیے میں کسی کمپنی کا کوئی آرڈر لیتا ہوں اور اس کمپنی کا میں پرچار کر رہا ہوں کہ بھائی یہ آپ پیکٹ خریدو، یہ چیز خریدو، تو وہ مجھے دے دیں گے 50,000 روپے، 1 لاکھ روپے دے دیں گے۔ ایک ویڈیو پہ مجھے 10,000 روپے بہت آسانی سے مل جائیں گے۔ تو مان لیجیے میں روزانہ ایک ویڈیو ڈال رہا ہوں، 10,000 روپے کی میری انکم ہے، لیکن آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ اب تک میں کسی کمپنی کا کوئی پرچار کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے جب چینل شروع کیا تھا اسی وقت اللہ تعالیٰ سے میں نے ایک نظر مانی تھی کہ میں جو بھی کچھ کروں گا وہ اللہ کی رضا کے لیے کروں گا۔ اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ جو مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے گا تو کوئی بات نہیں ہے۔ اسی لیے میری جتنی بھی انکم سوشل میڈیا سے ہوتی ہے تو اس سے زیادہ دینی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ہوتی نہ کے برابر ہے، کیونکہ اسلامک ویڈیوز پر ارننگ بہت کم ہے۔ کوئی کمپنی اگر کوئی دیتی بھی ہے تو میں لیتا نہیں ہوں۔ تو اسپانسرشپ اصل ہے انکم کا سورس، ہے نا، وہ میں لیتا نہیں ہوں۔ تو اسی لیے ڈیجیٹل بورڈ نہیں لا پا رہا ہوں، ورنہ ایک جھٹکے میں ڈیجیٹل بورڈ آ جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ چیزوں کو پروموٹ کرنا، خراب چیزیں ہیں، صحیح ہیں، کیا نہیں ہے، یہ مجھے نہیں پتہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ خالص دینی کام ہمارا چل رہا ہے وہ چلتا رہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اب ڈیجیٹل بورڈ آنا ہے تو اس کے لیے میں نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ ہم سب لوگ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ لوگ ہی سیکھ رہے ہو، میرا بھی فائدہ ہے، میرا یہ فائدہ ہے کہ میں اللہ کا کام کر رہا ہوں، اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں، تو میری بھی آخرت بن رہی ہے، آپ لوگوں کی بھی آخرت بن رہی ہے۔ دین کو سیکھنا سکھانا دونوں ہی ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو اب ڈیجیٹل بورڈ آنا ہے، اس سے انشاءاللہ تفسیر بھی اچھی ہوگی، ہے نا۔ تو ڈیجیٹل بورڈ کیسے آئے گا؟ تو اس کے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے تعاون کی اپیل کروں، اور ہم سب لوگ مل کر 1.5-2 لاکھ روپے کا ڈیجیٹل بورڈ پڑ رہا ہے تو انشاءاللہ لے آئیں گے۔ کیا ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، 2,000 لوگ تو پابندی کے ساتھ تفسیر کی ویڈیوز دیکھ ہی لیتے ہیں، 2,000 لوگ اگر تعاون کریں تو بہت آسانی سے ڈیجیٹل بورڈ آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس کی کوئی ترتیب بناتے ہیں اور ڈیجیٹل بورڈ لانے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیے تو آج کے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اے رسول، ان سے کہو کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کے قبضے میں تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اب تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ جو نبی امی ہے، اور جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوتے ہوتے بیچ میں یہ بات آ گئی، کیونکہ توریت میں بھی یہ کلیئر تھا کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے جن کا نام یہ ہوگا، جن کی نشانیاں یہ ہوں گی، تمہیں ان پر ایمان لے کر آنا ہے اور وہ آخری پیغمبر ہوں گے۔ تو بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ دیکھو اب ان پر ایمان لے آؤ، اور آپ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں ہوں جو اللہ کا پیغمبر ہوں اور تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ چلیے لفظی ترجمہ دیکھیے،
قل آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگوں، انی بے شک میں رسول اللہ اللہ کا بھیجا ہوا ہوں رسول، الیکم تم سب کی طرف، جمیعا سب کے سب کی طرف، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، الذی وہ اللہ، لہو اسی کے لیے، ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہت ہے، والارض اور زمین کی بادشاہت ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو سوائے اس کے، یحیی وہی زندگی دیتا ہے، ویمیت وہی مار دیتا ہے، فآمنوا تو تم ایمان لے کر آؤ، باللہ اللہ پر، ورسولی اور اس کے رسول پر، النبی جو نبی ہیں، امی اور امی ہیں، الذی جو یؤمنو ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، وکلماتی اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، واتبعوہ تو تم ان پیغمبر کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پالو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخری پیغمبر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ فرمایا تمام انسانوں کی طرف، اب آپ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے، تو ختم نبوت پر دلیل ہے یہ آیت، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایسا نہیں تھا کہ سارے ہی نافرمان ہوں، سارے ہی نالائق ہوں، بلکہ کچھ حق پرست بھی لوگ تھے، حق کو پسند کرنے والے بھی لوگ تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کیا کہ ہماری طبیعت کے اگینسٹ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ یہ دیکھتے تھے سچ اور حق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، دیکھیے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی ایسے کچھ لوگ تھے، اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی بہت سارے یہودی ایمان لے کر آئے۔ تو یہ یہودی کون سے ہیں؟ یہ ایسے ہی حق پرست لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن قوم، اور قوم میں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امتن کچھ لوگ ایسے تھے، یہدون جو دکھاتے تھے، بالحق جو حق کا راستہ دکھاتے تھے، خود بھی حق کا راستے پر عمل کرتے تھے اور حق کا راستہ دوسروں کو دکھاتے تھے، وَبِهِ اور اسی کے مطابق یعدلون انصاف سے کام لیتے تھے۔ ایک جماعت ایسی تھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی بیان فرمائی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وہی واقعات جو سورہ بقرہ میں نے آپ لوگوں کو بتائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے نکال دیے، وادی سینا میں اللہ تعالیٰ نے جانے کا حکم دیا جہاں پہ یہ لوگ بھٹکتے رہے، منہ اور سلوہ نازل ہوتا تھا، تو ان لوگوں نے وہاں پہ بھی نافرمانی کی، قدم قدم یعنی جو بھی کوئی اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے تھے تو اس کی ناشکری کرتے تھے۔ ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے داخل ہونے کا حکم دیا تو یہ کہا کہ تواضع کے ساتھ داخل ہو، تو انہوں نے وہاں پہ بھی نالائقی پن دکھایا۔ تو وہ واقعات تمام کے تمام سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے، یہ خلاصے کے طور پر میں نے دوبارہ بتا دیا۔ دیکھیے جی، وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں اس طرح تقسیم کر دیا تھا کہ وہ الگ الگ جماعتوں کی صورتیں اختیار کر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا تھا، ہے نا۔ تو آیا تھا کہ جب ان کو پیاس لگی تو پانی نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی جو عصا ہے اس کو مارو، تو 12 چشمے نکل آئے، اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی فلاں پتھر پر مارو، ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر خاندان کو اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم ہو گئی۔ ایک قبیلے نے ایک چشمہ، ایک قبیلے نے ایک چشمہ، ایک ہی چشمہ ہوتا تو اتنے سارے قبیلے والے کیسے پانی پیتے، لڑائی جھگڑا ہوتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ کہ 12 چشمے جاری ہو گئے، چلو بھائی اپنے اپنے قبیلے والے اپنے اپنے چشمے کو لے لو، پانی پیو آرام سے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کو بادل کا سایہ دیا اور ہم نے ان پر منہ اور سلوہ یہ کہہ کر اتارا،
کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ کھاؤ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یہ وادی تیہ میں، وادی سینا میں بھٹک رہے تھے، ان کو سزا کے طور پر وہاں چھوڑا گیا۔ اب یہ کہیں بھی جاتے تھے لیکن اس سے نکل ہی نہیں پاتے تھے، کھو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا تھی، دھوپی دھوپتی کچھ تھا نہیں۔ تو انہوں نے درخواست کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا، کھانے کو کچھ نہیں تھا کیونکہ بنجر زمین، تو اللہ تعالیٰ نے منّا و سلویٰ نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے ہمارا اچھا، اور اس کے باوجود انہوں نے جو ناشکری کی تو انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اب یہ نافرمانی پر نافرمانی کرتے رہے، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، وَقَطَّعْنَاهُمْ، لفظی ترجمہ دیکھیے، وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو تقسیم کر دیا تھا، اثنتئی عشرۃ، 12 اسباطً، خاندانوں میں، امماً، ٹکڑیوں میں، 12 جماعتوں میں، خاندانوں میں، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی بھیجی اِلیٰ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ، جب مانگا پانی، قومہ، ان کی قوم نے، ان اضرب، کہ مارو، بعصاک، اپنا عصا، الحجر، اس پتھر پر، فانبجست، تو پھوٹ پڑے، منہ، اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ، 12 عینا، چشمے، قد علما، جان لیا، کل اناس، ہر جماعت نے، مشربہم، اپنا چشمہ، وظللنا، اور ہم نے سایہ کیا، علیہم، ان کے اوپر، غمامہ، بادلوں کا، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، علیہم، ان کے اوپر، منّا والسلویٰ، منّا اور سلویٰ کو، کلوا من طیبات، یہ کہہ کر کہ کھاؤ، من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں، وما ظلمونا، اور انہوں نے نافرمانی ناشکری کر کے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ولیکن کانوا، بلکہ وہ سب کے سب، انفسہم، اپنے ہی، یظلمون، نقصان کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، اب ایک جب یہ لوگ منّا سلویٰ کھاتے کھاتے تھک گئے تو کہنے لگے ہمیں تو وہ کھانا ہے، زمین کی جو ترکاریاں، سلاد، اور جو زمین سے نکلنے والی سبزیاں ہوتی ہیں یہ کھانی ہے، ہمیں تو گوبھی کھانا ہے، آلو کھانا ہے، ٹماٹر کھانا ہے، یہ کھانا ہے جی، ہم تو منّا سلویٰ کھاتے کھاتے تھک گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا، اور یہ کہا تھا کہ اس بستی میں جب داخل ہو تو جھکتے ہوئے داخل ہونا اور اللہ سے مغفرت مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ گزرا ہے، آگے بھی آئے گا شاید۔ تو جب یہ لوگ اس بستی میں داخل ہوئے تو ایک تو جھک کر داخل نہیں ہوئے بلکہ ایسے داخل ہوئے، ایسے، کیونکہ جھکنا تھا تو جھکنے کے بجائے سینے کے بل پیچھے ہو گئے تاکہ جھکنا نہ پڑے۔ اللہ کی نافرمانی، بس نافرمانی کرنے والا مزاج جو ٹھہرا۔ اور اللہ نے کہا تھا کہ حتتن کہنا، حتتن یعنی اللہ مغفرت، مغفرت، اور انہوں نے کیا کہا اس کے بجائے، حنتتن یعنی دانا، مجھے تو غلہ چاہیے، غلہ چاہیے، ایسے نالائقی پن کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس ناشکری کو بیان کر رہا ہے، وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اور بستی کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، تو جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا، اور اس کے بدلے میں ان کو یہ ملے گا جب اللہ کی شکر گزاری یہ لوگ کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا، جو اللہ نے کہا تھا اس کو ہی چینج کر دیا، جو کرنے کو، جو بولنے کو کہا تھا، دونوں ہی چینج کر دیے۔ ایک تو یوں کر کے داخل ہوئے یہ، اور انہوں نے مغفرت کے لفظ کو بدل دیا، حتتن کی جگہ حنتتن کر دیا کہ دانا چاہیے، غلہ چاہیے، ایسے۔ وَإِذْ، اور وہ وقت یاد کرو، قیلا، جب کہا گیا تھا، لہم، ان سے، اسکنو، کہ تم داخل ہو جاؤ، بس جاؤ، ہذ القریۃ، اس بستی میں، وکلوا، اور تم کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیث شئتم، جہاں سے چاہو، وقولوا، اور تم کہو، حتتن، کہ اللہ ہمیں ہماری خطائیں معاف کر دے، وادخلوا الباب، اور دروازے میں داخل ہو، سجداً، تواضع اور عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے، نغفر لکم، ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے، خطیئاتکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یعنی اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا، سنزید ہم
ان قریب زیادہ دیتے ہیں ثواب اور نیکی، ثواب زیادہ دیتے ہیں کس کو؟ محسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ پھر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ان میں سے ظالم لوگوں نے اسے بدل کر دوسری بات بنا لی، تب ہم نے ان کی مسلسل زیادتیوں کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا۔ تو اللہ نے تو بہت ڈھیل دی، پھر ان کے اوپر عذاب آیا، اور یہ سب کچھ توریت وغیرہ میں سب لکھا ہوا ہے۔ فبدل الذین، تو بدل دیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، قولا اس بات کو، غیر الذی جو ان سے کہی گئی تھی، یعنی جو کہا گیا تھا اس کو بدل دیا۔ فارسلنا تو ہم نے بھیجا، علیہم ان کے اوپر، رجزم عذاب، من السماء آسمان سے، بما اس وجہ سے، یا کانوا یظلمون ان کی مسلسل ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ سے، بما کانوا یظلمون۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ مجھے امید ہے آج کا رکوع آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔